جماعت اسلامی میں سرمایہ کی طاقت سے لوگ لیڈر نہیں بنتے. جماعت اسلامی میں یہ نہیں ہوتا کہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد اس کا بیٹا، اس کی بیٹی، اور وہ چلتا چلا جا رہا ہو سلسلہ. ابھی آپ نے پرسوں خبر سنی ہوگی کہ جناب ہمارے سابق وزیر اعظم صاحب میاں محمد نواز شریف صاحب نے، وہ ایک ہی رہ گیا تھا میرا خیال ہے رشتہ داروں میں سے، اس کو بھی ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا ہے، اسحاق ڈار صاحب کو. یعنی بھائی صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم، بیٹی صاحبہ وزیر اعلیٰ، سمدھی رہ گئے تھے، ان کو ڈپٹی وزیر اعظم بنا دیا. اب ظاہر ہے اپنے بچوں اور بھائی کے بچوں کا نمبر ہے، اور وہ سارے کے سارے حکومتی عہدے بھی حاصل کرتے چلے جائیں گے اور پارٹی کے اوپر بھی براجمان ہوتے چلے جائیں گے. دوسری طرف آپ پیپلز پارٹی کو دیکھیے. ہم کسی سیاسی جماعت سے نفرت کی بات نہیں کرتے، لیکن ہم یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ وہ پارٹیاں جو عوام کی بات کرتی ہیں، جو جمہوریت کی بات کرتی ہیں، خود جمہوریت ان کی پارٹیوں میں ہے. ان کی پارٹی میں کوئی غریب آدمی پارٹی کا صدر بن سکتا ہے، کوئی مڈل کلاس آدمی آگے بڑھ سکتا ہے. ان کی پارٹیاں بھی اسی طرح چلتی ہیں، باپ کے بعد بیٹی، بیٹی کے بعد شوہر، شوہر کے بعد بیٹا، اب ایک بیٹی اور، پھر اسی طرح. یعنی پیدا ہونے والا بچہ آقا ہے ان کی پارٹیوں میں، اور 40 سال 50 سال کام کرنے والا جو ورکر ہے وہ غلام کی حیثیت رکھتا ہے. آقا اور غلام کا رشتہ ان پارٹیوں میں، یہ غریبوں کے لیے کیا کریں گے؟ آپ اور پارٹیوں کو دیکھیں، سرمایہ داروں کو، ان کا ایک اکٹھ ہوتا ہے. ابھی ہماری تحریک انصاف کی حکومت تھی، بیچارے مشکل میں ہیں، ان کو ووٹ بھی پڑے، ان کا لیڈ عمران خان صاحب قید میں بھی ہیں، اور ہم نے حق بات کی ہے، سچ بات کہی ہے کہ جو لوگ بھی پاکستان میں اس وقت فارم 47 کی بنیاد پر لا کر مسلط کیے گئے ہیں، ہم اس جعلی حکومت کو نہیں مانتے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. جس کا حق ہے اس کو دیا جائے. لیکن یہ سوال تو خود ان پارٹی میں بھی موجود ہے، اور جب وہ باہر تشریف لائیں گے تو اس پر گفتگو بھی کریں گے کہ یہ کیا بات ہے کہ اس پارٹی میں بھی سرمایہ داروں، جاگیرداروں، الیکٹیبل اور لوگوں کا استحصال کرنے والے لوگ ہی زیادہ تر غالب ہوتے ہیں. اور حکومت جب آپ کو ملی تو فیصلے وہی لوگ کر رہے تھے جو پہلے ماضی میں نون لیگ میں کرتے تھے، پیپلز پارٹی میں کرتے تھے. تو نظام تو نہیں بدل سکتا. اس ملک میں کیا مسٹر اور کیا مولانا، سب کا یہی حال ہے. سب کی پارٹیاں خاندان کی پارٹیاں ہیں. سب جب لوگوں کو ٹکٹ دیتے ہیں تو سارے اپنے بھائی، اپنے بیٹے، اپنے بھتیجے، اپنی سالی، اپنی فلاں، سب یہی حال ہے. مسٹر مولانا اس میں ماشاءاللہ سب ایک ہیں. تو اس طرح یہ نظام نہیں چل سکتا. ان پارٹیوں میں لوگوں کو حق حاصل نہیں ہے، غریبوں کو، مڈل کلاس لوگوں کو. اس ملک کے اندر غریبوں کو اور مڈل کلاس لوگوں کو اپنے حقوق حاصل نہیں ہیں. آپ رکشہ چلائیں اور ایل پی جی کی قیمت بڑھتی چلی جائے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی چلی جائیں، آپ گھر جائیں تو بجلی کا بم آپ کے اوپر گرے. جب الیکشن آئے تو یہی پارٹیاں کہہ رہی ہوں ہم 300 یونٹ فری کر دیں گے، 200 یونٹ فری کر دیں گے. اب ذرا پوچھیں نا ان پی ڈی ایم کی جماعتوں سے وہ کہاں گئے 200 یونٹ اور 300 یونٹ؟ کسی کا فری ہوا ہے آپ میں سے؟